جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، یہ ماڈرنائزیشن زمانہ ہے، جدید زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، فلسفے کا زمانہ ہے، ترقیات کا زمانہ ہے، ایولیوشن کا زمانہ ہے۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، دنیا چاند اور ستاروں کی انالیسس کرنے لگی، تحقیقات کرنے لگی، ڈسکوری کرنے لگی، کھوج بین کرنے لگی۔ لیکن دوستو، دین پیور آج بھی ہماری زندگی میں نہیں آیا۔ ہمارے عقائد، ہمارے کانسیپٹ، ہمارے سدھانت، ہمارے پرنسپل کی آج تک ریمینڈ ہی نہیں ہوئی، اصلاح نہیں ہوئی۔ مومڈن قوم جو ہے اس وقت کئی ایک فرقوں کے اندر، کئی ایک محاذ کے اوپر، کئی ایک آفسیوٹ کے اندر وہ بٹ چکی ہے، اس کے اندر کئی فرقے جنم لے رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے تھے اور 72 کے 72 جہنمی ہوئے۔ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک جماعت حق کے اوپر ہوگی، فرقہ نہیں، جماعت حق کے اوپر ہوگی، اور یہ 73 فرقے ہوں گے۔ تو دوستو، یہ تو اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے، پروفیسی ہے، ٹریڈیشن ہے اللہ کے نبی کی، یہ تو ہونے والا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ جماعت کون سی ہوگی؟ وہ جماعت اہل سنت والجماعت ہے، جو قرآن حدیث کے پوائنٹ آف ریویو کے اوپر وہ عمل کر رہی ہے، اور قرآن اور حدیث کے منہج، اس کے طریقے اور اس راستے کے اوپر وہ قائم اور دائم ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کے اندر بھی کئی افسیوٹ بن چکے، عقائد کو لے کر، نظریات کو لے کر، مسلک کو لے کر، اماموں کو لے کر، اپنے دین کے کسٹوڈین کو لے کر، اس کے اندر بھی کئی فرقہ پرستی جنم لے چکی ہے، جیسے بریلی، دیوبندی، اہل حدیث، اور پھر یہ مرزا قادیانی، یہ سب اہل سنت والجماعت سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ غلام مرزا احمد قادیانی تو مردود ہے، کافر ہے سب کی نگاہ کے اندر۔ وہ مسلک اسلام سے خارج ہو گیا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو بظاہر قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، اس کے اوپر ہمارا یقین ہے تمام کا۔ کئی قرآن کے آیات اس کے بارے میں، کئی احادیث نبوی اس کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ یہ تمام مسلمانوں کا ایمان اور یقین ہے، تمام اس کے اوپر اجماعی امت ہے۔ تو دوستو، یہ نئے نئے فرقے جنم لے رہے ہیں، مجھے تو بڑا ایک تعجب ہوتا ہے۔ اور امت کا سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی امت کا جو مصیبت کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ پرستی کی لعنت بڑھ رہی ہے، اور ہماری جدید آج کل کا نوجوان یوتھ جنریشن جو ہے، نوجوان طبقہ جو ہے، وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی ایتھسٹ میں جا رہا ہے، کوئی فرقہ پرستی کی بھینٹ چڑھ رہا ہے، اور نئے فرقے آ رہے ہیں۔ اب ایک نیا فرقہ آیا، گوہر، یہ تصوف سے ٹوٹ کے الگ ہوا ہے۔ معاذ اللہ، یہ اپنے اماموں کے بارے میں، اپنے پیر و مرشد کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کے اندر خدائی صفات شامل ہے، نبی کی صفات کو اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ قلب کا تزکیہ اس طریقے سے کر لیتے ہیں، قلب کی تصفیہ، قلب کا تزکیہ، روحانیت اس طریقے کی وہ پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ خدا کی صفات میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں۔ خدا اس کے اندر انوالو ہوتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ وہ نہیں بولتے ہیں، خدا بولتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قلب کی پاکیزگی یا قلب کا تقویٰ، انہوں نے نام دے رکھا۔ بظاہر ٹائٹل تو بہت اچھا ہے، بیسٹ ٹائٹل ہے، لذیذ اور سویٹ ہے، لیکن اس ٹائٹل کے انڈر میں، اس کے ضمن کے اندر وہ عقائد کو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ امت کا سراغہ جو صراط مستقیم ہے، جو قرآن اور حدیث نے ہمیں عقائد اور مسلک بتایا، اس ٹرک سے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ معرفت کے نام پہ، طریقت کے نام پہ وہ کہتے ہیں معرفت کی باتیں آپ کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ چلو ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سمجھ میں آئی ہوگی۔ انہوں نے تو کچھ اشارہ کیا ہوگا، احادیث کے اندر بتایا ہوگا کہ اس طریقے کی معرفت کی باتیں ہوتی ہے، طریقت کی باتیں ہوتی ہے، حقیقت کی باتیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی تو نشان دہی کرتے، کچھ اس کے بارے میں بتاتے، کچھ اس کے بارے میں پیشن گوئی فرماتے کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے نہیں بتایا اور خلفائے راشدین نے نہیں بتایا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام اس ٹرک پہ نہیں آئے، اس راستے پہ نہیں چلے، تو آج آپ کے اندر اتنی فہم و فراست آ گئی، آپ کے اندر اتنی کمپٹیشن آ گئی، آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہوگی، آپ کے اندر اتنی معرفت گھس گئی کہ آپ معرفت ہمیں بتائیں گے۔ دوستو، اسلام کے صحیح معنی کے اندر جو کسٹوڈین ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، وہ مدارس ہیں اور علماء کرام ہیں۔ آج کل کئی اسکالرس پیدا ہو رہے ہیں،
चंद इंग्लिश की किताबें पढ़ ली, चंद साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने पढ़ लिया, और वो मसनद के ऊपर, उलमा की मसनद के ऊपर बैठकर हमें दीन सिखा रहे हैं, आलिमों को दीन सिखा रहे हैं, सूरज को चिराग बता रहे हैं। दोस्तों, जो एक जय्यद किस्म का आलिम होता है वो कुरान का मुफस्सिर वो होगा, कुरान की आयतें वो पेश करते हैं और उनका गलत इंटरप्रिटेशन बयान करते हैं, उसका जो विस्तार बताते हैं, उसकी जो तफसील बताते हैं, उसकी जो तशरीह बताते हैं, वो बिल्कुल मन गढ़ंत अपने फ़िरके को साबित करने के लिए बता रहे हैं, जो ना तो साहब इकराम का फॉर्म है, ना अल्लाह के नबी का वो फॉर्म है, बल्कि वो अपनी ज़हनियत उसमें घुसाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपना लुच उसमें तलने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के स्कॉलर्स आ गए हैं मार्केट के अंदर, आप भी देखते होंगे, जो क्या कि दाढ़ी कटे हुए या खुले सर के लंबे लंबे लेक्चर देते हैं, लंबी लंबी लॉजिक बताते हैं, लंबी लंबी सेंसिबल बताते हैं, लंबी लंबी फहम और फरासत बताते हैं, और अपने आप को किसी ने तो मोटिवेशन स्पीकर का नाम दे रखा है कि हम नासे हैं, यूथ के नासे हैं, कौम के नासे हैं, और हम रिफॉर्मर लेके आएंगे, हम सही अकीदा लेके आएंगे। ना उसके पास उलूम आलिया है, ना उसके पास कोई ठोस तहकीक है, ना कुरान और हदीस के मनहज को उन्होंने समझा है, बल्कि वो अपने फ़हम व फ़रासत की बातें, अपना लुच उसमें तलने की कोशिश कर रहे हैं। इन जदीद किस्म के स्कॉलरों में अगर देखा जाए तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मैं भी तस्लीम करता हूँ, क्योंकि उसके पास दीन का कंप्लीट नॉलेज है। उस बंदे ने कोशिश की है, अल्लाह ने उसको कुदरती तौर पर इस तरीके की कंपटीशन दी है, सलाहियत दी है, एबिलिटी दी है, इस्तेदाद दी है कि उन्होंने दीन के फॉर्म को समझने की भरपूर कोशिश की। बंदे ने पूरी लाइफ इसके अंदर तहकीक के अंदर लगा दी, तो ज़रूर उसकी तहकीक को मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं चलते चलते वो भी ट्रक से हट जाते हैं। उलमाए किराम मदारिस के बारे में जो उसका असेसमेंट है, जो उसके नज़रियात हैं, वो थोड़े सख्त हैं, या यूँ कहो कि तौहीन आमेज़ हैं, जो नहीं होना चाहिए। उसका खुद का कहना है कि अगर उस्ताद भी गलती करे तो उसकी गलती को हाईलाइट करो। तो अगरचे वो मैं उसको मेरा उस्ताद मानता हूँ, इल्मी एतबार से वो बहुत बड़ी शख्सियत है, और मेरा तो एक छोटा मुंह बड़ी बात होगी, ले मैं उसको एक सजेशन दे रहा हूँ, एक सुझाव दे रहा हूँ, एक उनको एक दे दो, उसको इस्लाह कर रहा हूँ। इस्लाह तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं उसको कुछ निशानदेही कर रहा हूँ कि आप ज़रूर इससे थोड़ा हट के रहें, क्योंकि जब उल्मा उसको परेशान करने लगते हैं, उल्मा के गले में वो सही बात उतरती नहीं है तो उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उसका वो क्या है कि डिफेंस करते हैं, फिर उसको क्या है कि वो काउंटर अटैक करते हैं। तो वो खैर उनका अपना एक रवैया है, अपना एक नज़रिया है। बाकी वो जो उनके अकायद हैं वो कुरान और अहले बैत के बारे में, अहले बैत के बारे में अगर कोई दिफा कर रहा है तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कर रहा है। सारे आलिम साहब इकराम का तो दिफा कर रहे हैं, लेकिन अहले बैत को भूल रहे हैं। ठीक है, हाँ, अल्लाह के नबी ने गदीर खुम के ऊपर क्या कहा था, मैं आपके बीच में दो चीज़ें भारी छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, इसको मजबूती के साथ पकड़ लेना, दूसरा मेरा अहले बैत। मैं अल्लाह से आपको मेरे अहले बैत के बारे में डरा रहा हूँ, उसका अदब करना, उसको परेशान मत करना। लेकिन उम्मत ने ना तो कुरान को पकड़ा, ना अहले बैत को छोड़ा। ये सारी बातें, सारी दास्तानें आपके सामने, मैदान करबला में क्या हुआ और कुरान के मनहज के ऊपर कौन चल रहा है। कुरान तो कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करूँगा और तुझ ही से मदद तलब करूँगा। लेकिन आज कौम का हालत देखो, कहीं नखल मरकद की छाँव में सजदा, कहीं मरने वाले के पाँव में सजदा, अदाओं में सजदा, इशारों में सजदा। तो दोस्तों, जो बंदा तौहीद बयान कर रहा है वो वाहिद बंदा है जो इस वक्त तौहीद के ऊपर पूरा फोकस लगाए हुए है, पूरे तौहीद को हाईलाइट कर रहा है, तौहीद के हक़ाइक़ बयान कर रहा है, खुदा की वहदानियत आपको समझा रहा है। तो वो बंदा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है। और अहले बैत के अंदर अगर कोई दिफा कर रहा है इस वक्त बंदा, जो कोई पर्सनैलिटी है, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है। लेकिन गलती का देखो इंसान घर है, कुल्लुकुम खताऊन व खैरुल खताई तव्वाबून। तो दोस्तों, इंसान से गलती तो हर एक से हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि सारी गलतियों से कोई इंसान पाक साफ़ हो सकता है। इमाम मालिक का कौल है, अल्लाह के नबी की मज़ार की तरफ इशारा करके कहा कि यही एक वो शख्स है जिसकी हर बात काबिल तस्लीम है, बाकी किसी भी इंसान के ऊपर एतराज़ किया जा सकता है। ठीक दोस्तों,
نئے نئے فتنوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ ایک گوہر فتنہ پیدا ہوا ہے، یہ تصوف سے ٹوٹ کے الگ ہوا ہے۔ جس طریقے سے ایک فتنہ آپ نے سنا ہوگا حنیف بن شکیل کا، جو بیاری بابو ہیں، انہوں نے بھی مسیح کا دعویٰ کر دیا۔ پاگلوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ تو گمراہی کی طرف پبلک جلدی سے ایکسرسائز ہوتی ہے، جلدی سے گمراہ ہوتی ہے۔ شیطانی فتن جو ہوتے ہیں اس کی طرف پبلک کی طبیعت جلدی مائل ہوتی ہے، اس کا نیچر جلدی مائل ہوتا ہے۔ حق کو تسلیم کرنے میں حق تھوڑا کڑوا ہوتا ہے، اس کو تسلیم کرنے میں پبلک دیر لگاتی ہے، اور باطل کی باتیں بتاؤ جلدی انوالو ہو جاتی ہے، جلدی ان کے دماغ میں، ان کے عقائد میں، ان کے کانسیپٹ میں وہ بات انجیکٹ ہو جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے، اور اس کو جلدی وہ کیچ کر لیتے ہیں۔ تو غور فتنے کے اندر کے کئی فالوورس ہو گئے، اس کے بھی معاذ اللہ وہ اللہ کی قدرت کو اور نبی کی طاقت کو، اس کی روحانیت کو وہ اپنے پیر و مرشد میں گھسیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا ہے، وہ قلب کی اتنی پاکیزگی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ معرفت کی باتیں ہیں، یہ طریقت کی باتیں ہیں، یہ حقیقت کی باتیں ہیں، آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ لوجک بتاتے ہیں۔ دوستو ہمارے سمجھ میں نہیں آئے، لیکن نبی کے سمجھ میں تو آئی ہوگی، خلفائے راشدین کے سمجھ میں آئی ہوگی، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے تو سمجھ میں آئی ہوگی۔ کیا صحابہ کرام نے ہمیں یہ دین بتایا؟ کیا اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دین بتایا؟ کیا خلفائے راشدین ہم کو یہ دین بتایا؟ جو آپ بدعت اور شرک کا ایک امپیریلزم کھڑا کر رہے ہو اپنے پیر و مرشد کے بارے میں، اپنے تصوف کے بارے میں، آپ نئی نئی چیزیں دین کے اندر گھڑ رہے ہو، جو خدا کے ساتھ مخصوص قسم کی صفات ہے، اس کو آپ اپنی طریقت کے اندر گھسیڑ کر اپنے پیر و مرشد کو معاذ اللہ خدا کے مقابلے کھڑا کر رہے ہو۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ، قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے تو اپنے بزرگوں کو، اپنے باباؤں کو، اپنے پیروں کو، اپنے جوگیوں کو، اپنے عالموں کو خدا کے مقابل کھڑا کر دیا۔ الہ مع اللہ، کیا خدا کے ساتھ بھی کوئی خدا ہے، کوئی نیکسٹ گوڈ ہے؟ تو دوستو اس قسم کی گمراہ باتوں سے بچنا چاہیے، خصوصاً آج کل کے نوجوان جو گمراہ ہو رہے ہیں ان کو قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن مت پڑھو، قرآن کو پڑھو گے تو یہ آپ کا کانسیپٹ صحیح ہوگا، آپ کا عقیدہ درست ہوگا، اللہ کی وحدانیت آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ نہیں سمجھ میں آئے تو کسی عالم سے رابطہ کرو، لیکن کلام پاک پڑھو گے تب تمہاری باتیں سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔